حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم خانہ کعبہ شریف کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ یہ مستطیل کی شکل میں تھا ابتدا میں، اور اس کے دو دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، اور دونوں دروازے زمین پر تھے۔ اب تو کافی اونچا دروازہ ہے نا، تب ایسا نہیں تھا۔ اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا، جس میں کواڑ وغیرہ نہ تھا، جس کی شکل یہ تھی جو ہم نے آپ کو کل دکھا دی تھی۔ یہ دیکھیں نا، مطلب ہے دروازہ بالکل زمین سے ملا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد تبا حمیری نے اس دروازے میں کواڑ، زنجیر اور قفل لگائے۔ تبا حمیری وہ یمن کا بادشاہ تھا جس قوم کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، قوم تبا حمیری۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے اندر دہنی جانب ایک تغار سا بنایا تھا، خانہ کعبہ شریف کے دہنی جانب، جو مثل خزانہ کے تھا، یعنی تغار سے مراد غار نما۔ کعبہ شریف کے لیے جو کچھ نظر تحفے آئے اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے دو تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا۔ اور کعبہ بنانے والے حضرت خلیل علیہ السلام تھے، اور ان کو آپ کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ سمجھے کہ اس کو دونوں تعمیر کرنے والے اللہ رب العزت کے پیارے خاص تھے۔ اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ کل آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ جب اس کی نیہیں بھری گئیں تب جو ہے نا 5 پتھروں سے اس کی نیہیں بھری گئیں۔ ان 5 میں سے ایک کوہ لبنان، کوہ طور شریف، کوہ جودی اور کوہ ہیرا اور طور زیتون، یہ 5 پہاڑوں کے۔ آپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یہ 5 پہاڑ، تب جب ان کا کنواں، مطلب ہے ان کی کھدائی زمین کے برابر کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، تب 5 پہاڑوں سے اب باری آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ایک کوہ ابو قبیس، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نا، خانہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے کوہ ابو قبیس ہے۔ اب تو ظالموں نے ان کو بھی نہیں اپنی اصلی شکل میں رہنے دیا، اس کو بھی ایسے ایسے نیچے گرا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے یہ وہ پہاڑ مبارک ہے، آپ جو سنتے نا واقعہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اسی پتھر اپنا پہاڑ مبارک پر جا کر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ دوسرا جو قرآن پاک میں سورہ حج شریف میں آتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ پیارے خلیل آپ ندا دیں، میں آپ کا آواز اپنی پوری خدائی میں پہنچاؤں گا۔ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر مبارک پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے آواز دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری خدائی میں آپ کی آواز کو پہنچا دیا تھا، یہاں تک کہ جو روحیں عالم ارواح میں تھی ان تک آواز پہنچی، جو زندہ تھے ان تک پہنچی، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک پہنچی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے۔ تو سب روح نے، جن روح نے کہا نا لبیک اللہم لبیک، جتنے دفعہ اس نے جواب دیا اتنے دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ شریف کا موقع عطا فرمایا۔ اچھا، 3 پہاڑوں مبارکوں کے پتھر لگائے گئے، ایک کوہ ابو قبیس، دوسرا ہیرا، غار ہیرا، تیسرا کوہ درکان۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کس نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی اس طریق کے مطابق، عمارت جو مکان نما ہے نا، اس طرح نہیں تھی۔
مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو خانہ کعبہ شریف بنتا رہا آپ اس پر دھیان رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک دفعہ قبیلہ عمال کا، یہ وہ قبیلہ ہے بہت بڑا جنگ جو قبیلہ ہے، ان کے جو مرد تھے بڑے بڑے لمبے موٹے، قبیلہ عمال کا اور جرم نے اسے بنایا۔ پھر دوبارہ حضرت قصا بن کلاب نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا ہیں 7 پشت پہلے، آپ کہتے ہیں نا دادا در دادا در دادا در دادا در دادا در 7واں یعنی آپ کا دادا، یہ وہ دادا ہے جو ہر جمعے کو، اس وقت جمعے کا نام جمعہ نہیں تھا، اس وقت جمعے کا نام عروبہ تھا، اپنے خاندان کو اکٹھا کرتے، اسی خانہ کعبہ شریف میں آ کے وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کو کہتے کہ میری اولاد میں سے قرآن شریف تو انہوں نے پڑھی ہوئی تھی نا جناب، پھر اسلاف سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک خاتم الانبیاء تشریف لائے گے، اس وقت میری اولاد میں سے جو بھی ہوگا تم اس پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا۔ یہ سارا وعظ و نصیحت کر کے پھر یہ باقاعدہ گوشت روٹی کا انتظام کرتے تھے ہر ہفتے والے پر یعنی جمعے والے پر۔ حضرت قصا بن کلاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادو میں سے۔ پھر آپ نے تعمیر کروائی، اس تعمیر کی جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے جو عمارت بنی گئی تھی نا اس میں چھت کا ذکر نہیں آ رہا، اب چھت ڈالی جا رہی ہے جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی۔ تختے جس طرح کے ہمارے ہاں پر ٹائل لگاتے ہیں یا جو سکولوں میں سلیب نما، وہاں خرمے کی لکڑی یوں سمجھے آسانی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ نے بنایا، آپ کے بعد ایک دفعہ قبیلہ جرم نے بنایا، ان کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت قصا بن کلاب نے، ان کے بعد جب میرے آقا حضور علیہ السلام کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنا پڑی، وہ جو واقعہ ہم اور آپ 5ویں یا 4تھی کی اردو میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی۔ اس سے پہلے سیلابوں وغیرہ سے کعبہ شریف کی دیواریں بھی پھٹ چکی تھیں، بان آگ کا، اور دیواریں بھی کافی ضعیف ہو چکی تھیں۔ لہذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید بن مغیرہ، یہ بہت بڑا گستاخ کافر ہے، یہی ولید بن مغیرہ ہے جس کے مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیاتیں پاک اتری ہیں سورۃ القلم مبارکہ میں، یہاں تک کہ جو آخری اس کا اختتام ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ۔ ہمارے اسلاف ہے نا جو گالیاں دیتے ہیں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے تو سبق شافت کا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار وغیرہ، تو ان میں سے کچھ عالم دین یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رعایت کی، ابھی لاب کو رعایت دی ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ جلال نہیں تو پیار ہے، تبت یدا ابی لہب، ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے ابی لہب برباد ہو جائے، تو یہ پیار ہے کہ سختی ہے؟ سختی ہے نا جناب۔ یہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں آخری آیات جو اختتام ہو رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب ان کی اصل میں بھی غلطی ہے، جس کو ہم عام لفظ میں کہتے ہیں یار یہ حلال کا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی جناب آیات ہے، سورۃ قلم مبارکہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے سارے عیب گنوائے بارکت ہے۔ تو اس کو اس وقت یہ سردار تھا، مغیرہ کو امیر عمارت مقرر کیا اور خانہ کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا جب میرے آقا حضور علیہ السلام کی عمر پاک 25 سال تھی۔
مگر آپس میں یہ طے کیا کہ اس میں مال حلال ہی خرچ ہوگا، چونکہ اس وقت اکثر مالدار سود خور تھے، سود تو عام تھا، اس لیے مال حلال بہت کم جمع ہوا ہے۔ اس کی کمی مال کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی۔ یہ جو آپ حتیم شریف دیکھ رہے ہیں نا، حتیم شریف، ان سے پہلے حتیم شریف خانہ کعبہ شریف میں داخل تھی۔ یہ حتیم شریف چھٹی نہیں تھی، خانہ کعبہ شریف مکمل اس میں تھا۔ اب ان کا پروگرام یہی بنا کہ حلال لگانا ہے۔ فار ایگزامپل حتیم شریف کا حصہ ملاتے ہیں تو ٹوٹل خرچہ آتا ہے مثال کے طور پر 30,000، تو ان کے پاس جمع ہوا بھلا، مثال میں عرض کر رہا ہوں، 25,000۔ اب انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر حتیم والا حصہ نکال دیں تو پھر یہ 25,000 تک کام ہمارا چل جائے گا۔ اگر حتیم شریف کو شامل کریں تو پھر ہمارے پاس پیسہ تو 25,000 ہے، تو حتیم شریف کو بنانے سے 35,000 بن گئے، 30,000۔ تب ان لوگوں نے یہ والا حصہ چھوڑ دیا اور چند فرق بھی کر دیے۔ ایک تو یہ حصہ بھی چھوڑا